مومنین دی جان مال اور عزت دی خود محافظت فرما پورا شوب دور سڑے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی صلوات پڑھو بارہویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین صلوات اچھی آواز کر سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات صاحب والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فاتح الأهد والبدر والهنين وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدوم جدا وسطی ہے نبی دی المظلومة المغمومة المحرومة عن حق میراث ابیہا جدا خالی والا ہی بطول التي قالت صبت علی مصائب قیام ہستی دے جملے نہیں میں زہرا دنوہا پڑے آئے جڑی بابے دی قبر تے آؤ کے بیٹھیا دے بابا دی رول گئی اجرکم اللہ
شلت ونیا دیاں لے پردے سلامتوں من محمد دی بابے دے بعد بابے دی قبر تے آئی بیٹھی ہے رو رو کے بیٹھی آدھی بابا تیرے بعد میرے تی ہو جائے ظلم ہوئے بابا دیا تے ہوئے راتی بڑھ ونجینا اجرو کو ملل اجرو کو ملل میں نو کا رضا دار اپنا نوا بیٹھی پڑھ دیا دے بابا جا تیری قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی میرے دروازے تے فوج اجرو کو ملل شلدھیاں دے پردے ہوں کہ بیٹھی آدھی آکے بیٹھی آدھی بابا انی قائمتون او بابا تیرے ممبر دے سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہی او کرسیاں تے بیٹھے رہے جی اجرو کو مل اللہ اجرو کو مل اللہ آدھی بابا چھڑی کھڑی نہ رہی انی سائل جون او بابا میں حق منگ دی رہی اجرو کو مل اللہ میں لوگ کا رضا دار او جوانو دھیاں تے کوئی مصیبت آوے او ماوانو نسیں دیاں کدائیں دھیاں پیوانو حال نہیں دے دیا او زہرا جان دیا ہی میرا بابا نبیاں دا سلطان ہے میرے دروازے تے رکویں دے او میرے بابے دے ٹر ونجان دے بعد میرا صحابہی میں حیاء کرے سیلا او بطول نو پتہ نہیں میرے بابے دے ٹور ونجن دے بعد او جیڑے دروازے سے میرا بابا رک دائی مسلمان لکھنی لیا سیلا رو رو کے بابے نو حال بیٹھی دین دی آدھی بیٹھی ہے بابا تیرے ممبر دے سامنے کھڑی رہی او کرسیاں تے بیٹھے رہے نا دیئے بابا میں حق منگ دی رہی او جھٹ لیندے رہے نا آدھیے بابا میں نو حق نہ دے ویلا میں نو کوئی ارمان لائی میں نو آدھے آئے تو مسئلے تو بھول گئی ہے او بابا میں تیری دھی کجا مسئلے تو بھولن کو جا جی اجرو کو ملل اجرو کو مل اللہ مالک تو نہیں کوکاں قبول کرے پیغمبر دا آخری جائے بی بی بابے دا سر جو لیج پائے ہوئے ایک جملہ وستے ویلے دا دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی میں نو اجازت دے میں پیغمبر نو ملنا ہے او شریفہ دی میں جے لہجے جا دیا ونالا والوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں دوئی دفعہ ملکل موت آکھے بی بی جواب دیتا ہے او شریفوں جدہ 3 دفعہ چھوڑا جیا لہجہ بلند ہوئے وقت زہرہ بولی نہیں گرامہ سو پیغمبر دے چہرے تے ڈھٹھے نا او نبیان دے سلطان آنکھ بالیے آنکھیں بچڑا زہرہ میرے جیند آنکھیں روائی ہوتا تھا میرے بعد بہو رونا جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ پوچھے پیغمبر میری دھی کیوں رونی ہے آدھیے بابا کوئی دروازے تے کھڑو ہے جڑا 3 وارین دی آواز دے گیا دے میں نو اندھیرا ون دے ہو پیغمبر دا رخ پھر گیا علی علی پاسے آکھیا نہیں علی ملک الموت نو گھر لیا او شریفوں جدا ملک الموت گھر رہے نبیان دا سلطان پچھ دے دسا چوکھی ڈھیل لگی ہے او فرشتہ دے تو نبی ہے میں نو رب اکبر دی قسم او بھاوے نبیان دے گھر آئے
تے بطول بیویاں دے گھر آئے نہ میں کہیں دروازے تے نہیں رکیا او میرے کھلوون دی پرواہ نہ کر اپنی دینوں میری گواہی چھدے او آکھے او فرشتہ ہے جڑا کہیں دروازے تے نہیں رکیا ایو تیرا دروازہ ہے جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ جدہ سنے آئے پیغمبر اللہ دا نبی دے سچا دے ود رجرن اللہ دا نبی بطول بابے دے اگوں والائیے آدھیے بابا جے نہیں روکنا میں معافی منگا پیغمبر رکھے زہرا میں تیرے روکنو نہیں روندا آدھیے بابا ود روندے کیوں سن سو عزادارو پیغمبر رکھے زہرا میں نو کوئی زمانہ یاد ہے آج تیرے دروازے تے فرشتے روک کے اجازتہ پہ منگ دے او میرے ٹر ونجڑ دے بعد یو دروازہ ہونا ہے لکھنی ہونی ہے آدھی رات سے بابا میں رول گئی اجرکم اللہ مالک تیریاں بہنہ تیری خوشی ویکھیں نوجوانے آدھے بابے دے ٹر ونجن دے بعد زہرات چوکھیا خوشیاں یلا او نبی دے بعد 75 یا 95 دہاڑے زندہ رہی ہے علماء کیفیت لکھیے متھے تے موت دی پٹی آئی کمر جھوک گئی آئی دائیاں سہارے نال اٹھیں دیا آدھی آئی میرے لال میں دعا منگ دیا تسا امین آکھو دعا منگ کیا دیا اللہم اجل وفاتی سریہ او میرا اللہ میری زندگی مکا جی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام والله ما شيئة علي إلا من عفى بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه صلوات مالک کائنات تو دے آنسو قبول فرماوے غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو جتنی حاجات لے کے آئے ہو اگر مطابق شریعت ان جھولیاں بھر کے اٹھی ہو ان دعاوں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو احباب اہل بیت میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین میں جناب دے سامنے 6ویں معصوم دی ایک حدیث پڑھی جس حدیث دے اندر تیرے اور میرے معصوم امام نے علی دے سچے شیعہ دیاں صفتاں بیان فرمائیں کیونکہ آج تا ہر بندہ دعویٰ کر رہے ہیں جو میں ہاں سچا علی دا شیعہ میار ساڑا دعویٰ نہیں حقیقی شیعہ علی او ہے جس نو 14 آنکھن جو اے ساڑا شیعہ مختلف احادیث موجود ہیں جنہ دے اندر شیعہ دیاں صفات بیان ہویاں جڑی حدیث میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی اس سے تیرے اور میرے 6ویں امام نے 5 صفتاں علی دے شیعہ دیاں بیان کی تھیاں یہ 5 صفتاں بیان کر کے مسائب پڑھ کے تو نظامت تمام اور قبلہ دے حاضر ممبر صادق آل محمد جس معصوم دا لقب ہی صادق ہوئے اس امام نو قسم چاون دی ضرورت نہیں مطلب اتنا مہم ہے علی دے شیعہ دیاں صفات صادق آل محمد اس حدیث دی ابتدائچ اللہ دی قسم چاہیے معصوم فرمایا واللہ مینو اللہ دی قسم ما شیعت علی وہ شیعہ علی نہیں ہو سکتا
پھر فرمایا الا مگر من افا بطنہ او ہوندے علی دا شیعہ جس دا شکم لقمہ حرام تو پاک ہو. حرام کھاون والا جو کچھ ہوئے ہو سکتا ہے، علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرام ہے رجس. اور چھوٹے بچیاں نو بھی آئے تطہیر یاد جو اللہ آپ آکھے ہے میں رجس نو اہل بیت تو دور رکھے ہے. حرام کھاون والا جو کچھ ہو سکتا ہے علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یقیناً شیعہ جڑا علی دا ہے گارنٹی پیغمبر دے کے گئے جنت جامنا بھی علی دے شیعہ ہے، کیونکہ پیغمبر نے آکھیا میرے بعد میری امت دے کتنے فرقے، اگر کسے فرقے دی گارنٹی دے کے گئے تو وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے. خود پیغمبر فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت والے دن تو کامیاب اور تیرے شیعہ کامیاب. تو سانو یا دعوت ایسا کر رہے ہیں یا ایسے دعوے دے وچ سچے بھی ہیں یا نہیں، صفات دی بررسی کرنا چاہتے ہیں جو علی دے شیعہ دیاں اے صادق آل محمد دی زبانوں بیان ہوئیاں صفتاں سارے اندر کتنیاں موجود ہیں. پہلی صفت علی دا شیعہ لقمہ حلال کھاندے، حرام دے نزدیک نہیں ویندا، کیونکہ حرام دا اثر وضعی ہے. لوگ آئے ودے ہوندن شکایت کر رہے ہوندن ساڑی دعا قبول نہیں ہوندی، ساڑی اولاد نا فرمان. روایات دا جدہ مطالعہ کرو تو پتہ لگتا ہے انہاں ساریاں چیزاں دی اگر بنیاد دیکھی جائے تو وہ ہے لقمہ حرام. میں نے ویکھنا چاہیے میرے گھر دیاں پریشانیاں، میرا اولاد دا نافرمان ہونا، میرا دعا دا قبول نہ ہونا، کیونکہ معصوم فرمائے ایک لقمہ حرام دا کھاون والا ایک لقمہ 40 دن تک اس دی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور حرام دا اثر وضعی ہے. مشہد دے عالم دین انہوں نے اپنے احوال زندگی انہوں لکھ دیں. ایک واقعہ لکھے ہے جو میں گیا تبلیغ دے سلسلے مشہد دے ایک دیہات آدھا جدہ میں پہنچیا ایک مزدور میرے سامنے آئے، میرا حلیہ ویک کے میں نے آکھن لگا مزدور لگ دے تو سا عالم دین ہو تے ساری وسطی تبلیغ دے سلسلے جائے ہو. میں آکھے ہاں. وہ آدھے اگر چاندے ہو تھوڑی تبلیغ دا اس وسطی تے اثر ہوئے پھر جتنے دہاڑے اتھے رہ کے تبلیغ کرنا کہیں دے گھروں کوئی شے نہ کھاونی ہے تے نہ پیونی ہے. آدھے وجہ کیا ہے؟ ہن تا سارے محب اہل بیت، آدھے ہن محب اہل بیت واجبات ادا کرن اچ کدائیں کوتاہی کر دن، خمس و زکاة دے پابند نہیں. آدھے میں ہاں مزدور جتنا کچھ کمانا اللہ دا واجب ادا کرنا، سادات دا حصہ بھی ادا کرنا، اس دے بعد جڑا بچ دے میں استعمال کرنا. میرا رزق پاک ہے، جتنے دہاڑے راویں رکھی سکھی جی میں آپ کھاساں میں نال تینوں بھی کھویساں. تبلیغ دا سلسلہ شروع ہویا. ایک دہاڑے مزدور آ کے اس مجلس وچ بیٹھا. جدہ مجلس ختم ہوئی تے گھر ونجن لگے. اس مزدور نے آ کے عالم دین دا ہاتھ پکڑیا. آدھے مولانا صاحب اج لگ دے جناب عالی دا شکم بھی حرام نال پر ہویا ہویا ہے. آدھے تینوں کی میں پتا؟ آدھے پہلے جتنے دہاڑے تو آواز و نصیحت سن دے رہے ہیں ساڑھے تے اثر بھی ہوندہ آئی. آج جدہ میں محفلے جا کے بیٹھا تو گلان دا اثر ہی کوئی نہیں تے تو منہ وچوں ایک ایسی بدبو آ رہی آئی جڑی میں محفلے چ نہیں بان دے رہی. وجہ کیا ہے؟ آدھے ہور تو کوئی وجہ نہیں. حکم ہے جدہ کوئی مومن دعوت دے وے فوراً قبول کرو، جو مومن دا دل نہ دکھاؤ. تو گھر ہمیں کوئی نہ ہمسایاں میں نو دعوت دیتی ہے میں انہاں دے گھروں آج کھانا کھا دے. تو جدہ انسان لقمہ حلال کھاون والا ہوندے اس دے اگے حجابات ہیں سارے مادی پردے اس دے کو ہٹ ویندن، اس دے سامنے حقیقت آشکار ہوئے دیئے. تو چاہنا ہے اگر تیری عبادت بارگاہ خداوندی اچ قبول ہوئے اور تو علی دا حقیقی شیعہ بنے، پھر اپنے مقصد نو بیک بھئی تیرے ذرائع آمدنی کیا ہے. اور قیامت والے دن دو چیزاں دے بارے جڑا سوال ہونا ہے اسی جو ایک سوال اس رزق دے بارے بھی ہونا ہے بھئی کمایا کتھو آوی. ضروری نہیں کہ انسان دے ذرائع آمدنی حرام دا ذریعہ ہوئے، بلکہ حلال طریقے نال کمایا ہویا مال بھی حرام ہو ویندے.
کداں سارا مال تیرا نہیں، مال کمایا ہی پھر اس دے وچ سادات دا حصہ نہیں کڈیا، تیرا حلال مال بھی تیرے ہوتے حرام ہو جاسی، کیونکہ حلال حرام نال مخلوط ہویا سارے دا سارا مال حرام ہو ویندے، لہذا واجب ادا کرنا چاہیے۔ ہن ایک بندہ ہے ذرائع آمدنی بھی حلال، کمائندہ بھی حلال دے، متدین مومن ہے، واجبات دا بھی ہے پابند، پھر بھی اس دی غذا تے لقمہ حرام، او دی کیا وجہ؟ روایات دا مطالعہ کرو، وجہ اے ہے جو جدہ گھر پاک غذا لے آندہ ہے، گھر ہچے صادق آل محمد دی تعلیمات دی کمی، طہارت نجاست دا علم نہیں پتا جو نجس چیز نو پاک کیویں کرنا ہے، اور گھر دیاں ضروریات ہی چوہے کدائیں انسان دے برتن نجس ہو ویندن، گھر آلی ماں پیوئی نہ پڑھایا، اگا شوہر دے گھر بھی توضیح المسائل تو اومیں دوری اختیار کیتی ہوئی ہے، جو ڈرایا ہوئے جو تقلید کرنی نہیں، تقلید ہے گلے دا پٹا اے کرنی نہیں، اے تو سانو ممبر تو ڈرا چھوڑیا، تے ممبر تے آکے کوئی میرے جیا طالب علم کوئی مسئلہ دسے تا پھر شام نو جس ٹائم ڈگریاں تے نمبر ملنے آکھیا ویسی بھی مولوی انو مسئلے دے علاوہ ہور شائع آندھی کوئی نہیں، وقت نتیجہ ہی ہو سی رزقی حلال آئی، خمس و زکاتی ادا کردہ ہی، جدہ نجس برتن اٹا ملیس، حرام رزق تناول فرمائیس، اپنے گھر تعلیمات اہل بیت نو زندہ کر، کیونکہ صادق آل محمد فرمائیں دینا اس محفل تے اللہ رحم کرے، اس بندے تے اللہ رحم کرے جس مجلس سے جاوے تے اس مجلس سے ساری تعلیمات زندہ ہوں دیوں۔ یا علی ایک مجتہد نے اپنے وصیت نامے چ لکھیا، آکھیا میں مرویساں میرے بعد مجلس ترہیم ہو سی، ساڑھے کل بھی رواج ہے ختم دی مجلس تریے دی مجلس کل خانی ہے چہلوم، میرے بعد جتنے بھی پروگرام کرو تے کوئی عالم دین بلاؤ، اس نو میری طرفوں آنکھ دیوائے جو میری وصیت ہے ممبر تے آون والا فقط آکے فقی احکام دسے اور کوئی شے بیان نہ کرے، کیونکہ ضروری ہے، اور چھوٹے ابتدائی مسائل تو لوگ نہ واقف ہوندے، شرع دا کوئی شرم نہیں، مسجد دے وچ مولوی موجود ہے، پوچھن والا کوئی نہیں، جڑیاں چند چیزاں قیامت والے دن شکایت کرنی ہے، انہاں چوہے کے بیچارہ پیش نماز بھی ہے، اکسی میں تا موجود ہم پوچھن کوئی نہیں آندہ، شرع دا کوئی شرم نہیں، ساری زندگی بندہ غلط وضو کردہ تے کردہ راوے، او دی نماز قبول ہے نہیں ہو سکتی، سارے نوجوان نہیں تو بزرگ جان دے اسو مولانا حاجی عاشق حسین قیامت میرے والد بزرگوار ایک عالم دین ان قبلہ محمد یار شاہ صاحب دے شاگردان 1995 زیارات تے گئے، 1999 انہاں دی وفات ہے، غضنفر حیدری صاحب مولانا صاحب بنت اللہ عنایت خان دے انہاں اے واقعہ سنایا، انہاں کے حاجی صاحبہ بیٹھن علماء دے درمیان 95 جدہ زیارات تے قوم میں چاہے آکھن لگے غضنفر حیدری صاحب نو میں تواڈے سامنے وضو کرنا، میرا وضو ہی ویکھو، میں توانو نماز بھی سنینا، میری نماز چیک کرو میری تجوید ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ پوری زندگی ایک شخص نے تبلیغ کی تھی، اس نے کوئی آر نہیں ہویا، کیوں؟ آکھیا آج میں زندہ، میرے طاقت موجود ہے، اگر میری کوئی شے غلط وضو غلط ہے تو وضو دی تصحیح کر لواں، اگر میری نماز دی تجوید صحیح نہیں، علماء ہے مرکز قوم ساڈا علمی مرکز، علماء کرام دے درمیان بہ کے حیدری صاحب فرمایا، انہاں وضو بھی کر کے بھی کھایا، انہاں پوری نماز بھی سنائی، اساں کہ حاجی صاحب تھوڑی نماز ٹھیک ہے کیوں پوچھنا چاہندے ہو؟ انہاں کہ غضنفر حیدری صاحب میں اجاں زندہ، میرے بدن وچ طاقت ہی موجود ہے، میں شرم وچ نہ رہ ونجاں، میں مرکز علم وچ گیا ہم تے میں اتھوں پیاسا واپس آ گیا، تو پوچھنا چاہیے یا اور حلال روزی کمامن والے نو اللہ پسند کر دے، وہ حبیب خدا ہے حلال رزق کمامن والا۔ پیغمبر اکرم سفر تو واپس آئے، جی میں عادت ہوندی ہے جدہ لوگ کوئی سفر تو واپس آوے مسافہ ہوندے، ایک صحابی نے آ کے مسافہ کیتا، رحمت للعالمین نبی نے ڈٹھا ہو دے ہاتھ سختن، پوچھیا وجہ کیا ہے تیرے ہاتھ سختن؟ آدھے مولا میں کھوہ چو پانی کڑنا، جدن ڈول پا کے رسی نال پانی چھکینا میرے ہتھاں تے چھالے بن ویندن،
وہ چھالے جدہ پھٹ دن وہ تو گڈی دی شکل تاں واسطے میرے ہاتھ سختن پیغمبر اکرم نے مزدور دا ہاتھ نہ پیا صحابہ دے درمیان لے کے آئے ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ نو خطاب کر کے آکھے او میرے صحابہ آج میں تو انو او ہاتھ پیا بھی کھینا جڑے ہاتھ تے اللہ جہنم دی اگنو حرام کر چھوڑے یہ حلال روزی کماون والے اس مزدور دا ہاتھ ہے۔ اور عبداللہ ابن یافور نے جدہ آکے صادق آل محمد نو آکھیا صلوات پڑھو بر محمد والے محمد کہ مولا اسد دنیا دار ہیں تساں فرمائے جو دنیا تو دوری اختیار کرو اسد دنیا جگر کو گئے ہیں۔ معصوم امام پوچھا ہے عبداللہ ابن یافور دس جدہ تو روزی کماون وینے تیری نیت کی ہوندی ہے؟ آدھے مولا میری نیت یہ ہوندی ہے میں جاواں میں روزی کماواں تاکہ میرے بچے کسے دے اگے ہاتھ دراز نہ کریں، میری یہ نیت ہے۔ معصوم فرمایا اگر اس تو بھی مال بچ ونی پھر تیری کے نیت؟ ادھے مولا میری نیت یہ ہوندی ہے جو میں اپنے ماں باپ رشتہ دار صلہ رحمی کراں، اس تو بھی رزق بچ جائے، غرباء و مساکین نے اپنے واجبات ادا کراں، اگر اس تو بھی میرا مال زیادہ ہو جائے تو میرا دل چاہتا ہے حج تے جاواں عمرہ ادا کراں۔ معصوم فرمایا عبداللہ ابن یافور اے دنیا چ غرق ہونا نہیں بلکہ اس طرح اگر تیری نیت ہے انج ونج کے کسے واسطے اولاد واسطے روزی کمانا ہے ویندہ روزی کماونے بار الہا اس نو عبادت شمار کرنا ہے، تیری نیت صحیح ہے کہ میں مخلوق خدا واسطے جا رہے ہیں، میری مخلوق کسے دے گے ہاتھ نہ پھیلاوے، اور اس ہاتھ پھیلاون وہ خدا پسند نہیں کرتا۔ جناب داؤد نو خطاب ہویا کہ میں اللہ نہیں چاہتا تو بیت المال چو کھانا کھا، میں اللہ پسند نہیں کرتا کسے دے سہارے زندہ رہے۔ اس پر میرا اللہ وقت میرے واسطے کوئی مشکل آسان کر، اس واسطے لوہے نو موم کیتا گیا۔ اللہ پسند کر دے حلال روزی کما چاہے تھوڑی بھی ہوئے۔ صلوات پڑھو بر محمد والے محمد۔ پہلی صفت علی دے شیعہ دی، علی دے شیعہ دا رزق حلال ہوندہ ہے، حرام دا لقمہ علی دا شیعہ نہیں کھانا۔ دوسری صفت من عفا فرجہو، علی دا شیعہ او ہے جڑا پاک دامن ہوندہ ہے اور عفیف ہوندہ ہے، کیونکہ خدا خود غیرت مند غیور ہے، سارے اہل بیت بھی غیور ہیں۔ اور معصوم فرمایا اس برائی کرن والا، میں اس منبر تے نام بھی نہیں لیندہ، اس برائی دا مرتکب ہون والا اگر اللہ حرام نہ بھی کریا بنو ہاشم اتنے غیرت مند ہن اس برائی دے مرتکب نہ ہوئے نا۔ علی دا شیعہ خود غیور ہیں، وہ چاندن ساڑا شیعہ بھی غیرت مند ہوئے۔ اور معصوم فرمایا جڑا علل اعلان اس قسم دی برائی دا مرتکب ہوئے اس دا معاشرے کوئی احترام نہیں، اس نو دیوس آکھو بے غیرت آکھو، اس دا اساں 14 نال کوئی واسطہ نہیں۔ بلخ دا گورنر پریشانی دے عالم میں جگا رہا ہے، بیوی پوچھے پریشان کیوں ہے؟ آدھے بادشاہ ٹیکس منگے ہے، فصلہ ہوئیاں نہیں، بارش دی وجہ نال فصلہ نہیں ہوئیاں، بارش نازل نہیں ہوئی۔ آدھی یہ پریشان نہ ہو، میرے کو لے قیمتی لباس موجود ہے، بادشاہ نو دے اس سال دا ٹیکس۔ بیوی دا لباس لے کے بادشاہ کو لائے، جدہ بادشاہ ڈٹھا ہے اس آکھے میں ٹیکس منگے ہے تو ایک عورت دا لباس لے کے آئے۔ آدھے فصلہ ہوئیاں نہیں ہے، قیمتی لباس اس ہیرے جواہرات تُسا اس نو فروخت کرو، اس سال دا ٹیکس دے بدلے اس آکھے نہیں جا اپنی زوجہ نو واپس کر، میں اس سال دا ٹیکس معاف کیتا ہے۔ جدہ لے کے واپس آئے اس دی بیوی آکھے وجہ کیا ہے، واپس کیوں لے؟ آدھے بادشاہ قبول نہیں کیتا۔ آدھی جا ہن بازار فروخت کر، میں اس نو زیب تن نہیں کر سکتی۔ آدھے وجہ کیا ہے؟ آدھی وجہ اے ہے میرے لباس تے ہن غیر محرم دی نگاہ پہ گئی۔ علی دش اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پردہ فقط مستورات تے نہیں، نوجوان مرد تے بھی پردہ واجب ہے۔ پہلی نظر غیر محرم تے پہ ونجے اچانک فوراً ہٹا، یا پہلی جڑی اچانک پئی ہوئی نظر شریعت معاف ہے، دوبارہ ویکھنا تیرا حرام ہے۔ اور اس برائی دیاں قسمیں فقط زنا ہو نہیں بھئی اس برائی نو انجام دے، اگر غیر محرم دے پاس سے بری نگاہ ویک سے ایک معنی دے اندر اس نو بھی روایات زنا کیا گیا ہے۔ علی دا شیعہ عفیف اور پاک دامن ہوندہ ہے۔ تیسری علی دے شیعہ دی صفت، قبلہ صاحب نو میں زیادہ نہیں بھامنا چاہتا، بس
جلدی کر رہے ہیں وعامل لخالق ہی علی دا شیعہ جیڑا کم کردہ ہے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کردہ ہے لوگ دے متمع نظر نہیں ہوندے جی اتنے ذاکر تے مولوی بلائے تے اتنی دیگاں تے لوگ شامل واہ واہ نہیں او دا مقصد ہے ہوندہ ہے میں خالصتاً قربتاً اللہ جیڑا دنیا دا کم کردہ ہے اللہ دی رضا واسطے کردہ ہے او دا کوئی کم ریاکاری واسطے نہیں ہوندہ اور جوادی عاملی نے بہترین جملے فرمائے انہاں کہ آج جیڑے دور اساں زندگی کر رہے یہ شیطان ملون نہیں چاہندہ جو مومنہ دے عمل خالصتاً بارگاہ خدا جاویں جتنا انسان دا ایمان قوی ہوئے شیطان اس سے زیادہ حملے کردہ ہے یہ نہیں چاہندہ مومنہ دے زیادہ قریب آندہ ہے چاہندہ ہے بے مومن دا عمل بارگاہ خدا بندی ہے نہ جاوے آگا جوادی عاملی فرمائندن آج دے دور قتل ہو ونجنا آسان ہے ریاکاری تو بچنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے اور انہاں ایک واقعہ بھی اپنی کتاب نقل فرمایا کہ پیغمبر دی فوج دشمن نہ لڑ رہے ہیں مشرکین نال ایک سپاہی دی نیت تبدیل ہوئی ہے ڈٹھی سواری دشمن دی پسند آئی اس زمانے دی سواری گدہ خچر دشمن دا گدہ پسند آئے نیت کی تیس بھئی اس نمبر ایسا مال غنیمت ہے کہ سواری میری ہوئے سی اس سے نیت نال ٹورے ہے کرنی یہ ہوئی گیا مارن ہے آپ ماریا گیا جب اللہ دا نبی اس دی لاش دے نزدیکوں گزرے اشارہ کر کے فرمائے حاضر قتیل الحمار اے اللہ دی راہ نہیں اے گدے دی راہ جس دنیا تو ٹورے ہے لہذا نیت المومن خیر من عمل ہی دا مقصد ہی ہوئے مومن دی نیت اس دے عمل تو بہتر ہے یعنی جدہ نیت کر رہے ہوندہ ہے اس نے کوئی نہیں ویکھ رہے ہوندہ جدہ عمل کریں دے پھر اس سے ریاکاری شامل ہو جاندی ہے اور ساڑھے امیر کائنات جو پوری زندگی اللہ دی رضا واسطے زندگی گزاری کوئی کم رضا پروردگار دے بغیر نہیں کیتا علی دا شیعہ جیڑا کم کر دے رضا پروردگار واسطے کر دے ملا محمد باقر مجلسی نے اپنے حوالے چ لکھے جو میں ڈٹھے عالم خواب میں مر گیا اس دنیا تو ٹر گیا میدان معاشر حساب و کتاب ہو رہے ہے میں اس چک دے کسے متدین مومن دی گل نہیں کی تھی ملا محمد باقر مجلسی جس دا ایک بہت بڑا مقام علمی آواز قدرت ہے ملا محمد باقر مجلسی دسا کوئی میں اللہ واسطے ہی کام کیتا ہی یا کوئی نہ ادھے میں کہ میرا اللہ میں کتابہ لکھی آواز و نصیحت مدارس دی تدریس کتنا کم آواز قدرت ہے اس دا اجر تمہیں تینو دنیا چلے چھوڑے آج بھی لوگ تینو ملا محمد باقر مجلسی سے دین ادھے میں پریشان ہوئے آواز قدرت ہے پریشان نہ ہو تیرے نام عمال ایک عمل ایسا موجود ہے جس تے میں خالق راضی تیرے سارے عمل ایک پاس سے تیرا چھوٹا عمل ایک پاس سے کیڑا عمل ایک دیڑے جا رہے ہیں گلیج تیرے سامنے جا رہی ہے ایک بیوہ اس بیوہ یتیم چاہے ہو یا بیوہ چاہ رہی ہے اگے یتیم بیا ویدائی تیرے پاس سے تیرے ہتھ ہیں فروٹ تیں ایک میوہ چاہ کے یتیم دے ہتھ رکھے آپ گلی دا رخ تبدیل کیتا ہی جو اس دی ماں وے کے شرمندہ نہ ہوئے ملا محمد باقر مجلسی تیرا اے عمل اتنا خالصہ میں نو پسند آئے تیرے سارے عمل ایک پاس سے تیرا یتیم نو اے ایک پھل دے منا ایک پاس سے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بہشت خدا بہانے میں جویت بہانہ میں جویت اللہ بہانے گلیں دے میرے سارے مومن جنت چاہمن کوئی جنت دی قیمت ادا نہیں کر سکتا پتہ نہیں اللہ کیڑے رنگ جرازی وہ اپنی مخلوق نال بڑی محبت کریں دے اپنے نبی موسیٰ نو آکھیس یا موسیٰ حل عملت لی عملا خالصا او میرا موسیٰ نبی دسا کوئی خالص عمل میں اللہ واسطے کیتا ہی موسیٰ نبی آکھیا میرا اللہ نمازاں روزے تسبیح تحلیل سارا کو جی تمہیں قربتاً اللہ کیتا آواز قدرت نماز روزہ ایتا تیرے تے واجب بھائی تسبیح و تحلیل کیتی ہے جو جنت درجات بلند و سن میرے واسطے کیڑا عمل کیتا ہی فبکا موسیٰ جناب موسیٰ رنے بار الہ تیرے واسطے خالص عمل آواز قدرت ہے ہاں موسیٰ کدائیں کہیں بھکھے نو کھانا کھوائے کدائیں کہیں بے لباس نو لباس پوائے کدائیں کہیں یتیم دی سرپرستی کی تھی اے ہن میرے او خالص کم
نماز روزہ حج زکات خمس جہاد تولا تبرع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تے واجب نے اس تا انجام دیونے نہ دے سے تا پوچھیا ویسی وہ کیڑے عمل ہیں جنہوں خالق چاہتا ہے میری مخلوق انجام دے وے تینوں رزق وافر عطا کیتے سے اپنی ہمسائے کی جویک سردیاں آ گئی ہیں تیرے تے میرے بچیاں دے گرم لباس جرسیاں ٹوپیاں سکول دے جوتے موجود ہوئے ہمسائے کی کوئی یتیم راند ہے اس دا ایک گرم لباس نہ ہوئے تو پھر کیسا مومن جناب آدم نو آکھیا جدہ میں کدائیں تیرے دروازے تے آواز قدرت آئی میں تیرے دروازے تے کدائیں پیاسا آواں میں نو پانی پی ویسے حضرت آدم آکھیا بارے الہا تینو پانی دی ضرورت ہی نہیں پانیاں دا مالک تو میں کدائیں بکھا آواں کھانا کھوے سے کدائیں میں آواں میں نو لباس دی ضرورت ہوئے جناب آدم فرمایا میرا اللہ تو ساریاں انہ چیزاں تو مبرہ ہے میں نو سمجھ نہیں آئی آواز قدرت ای موسیٰ جداں کوئی میرا بندہ تیرے دروازے تے آوے اس نو حقیر نہ سمجھے ہی میں سمجھے میرے دروازے تے خدا آیا کرے اور روایات مطالعہ کرو معصومین فرمائے جداں واجب ادا کریں پھر دسیا کر لوگوں میں خمس ادا کیتا ہے میں زکاة دیتی ہے تاکہ لوگوں تشویق ہوئے لیکن جدہ مستحب صدقہ دیونا چاہویں کہیں غریب دی مدد کرنا چاہویں بس سجے ہاتھ تک کھبے نو پتہ نہ لگے اپنا عمل کر خالص کر اپنی قبر نو روشن کر اس دنیا کر اس خالق دے غضب دے سمندر نو تیرا ایک آنسو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور چھوٹے عمل نو چھوٹا نہ سمجھیا کر قیامت والا دن اسی ذرے ذرے دا عجر ملنے نیکی دا ثواب برائی دا عذاب علی دا شیعہ جڑا عمل انجام دیں دے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے چوتھی علی دا شیعہ دی صفت ورجا ثوابہو جدہ کوئی نیک کم انجام دیں دے پھر اے نہیں آدھا میرا عمل ضائع ہو گیا اس دے ثواب دی امید اس اللہ کو رکھ دے اور وہ خالق تیری ہر نیک عمل دا بدلہ دے سی وہ کتنا کریم ہے نیکی والا فرشتہ بھی بہایس جڑا نیکیاں بیٹھا لکھ دے برائیاں والا بھی بٹھایس نیکی دا مومن ارادہ کرے اور لکھ لیں دے کتنا کریم ہے اجا نیکی کیتی نہیں دل چ ارادہ بڑھایا جو اے نیک عمل کراں نیکی دا ارادہ کیتے خالق لکھ لیا ہے فرشتے نے لکھ لیا ہے برائی کر لیں دے حکم ہوندے حالے نہ لکھے کتنے پہاڑ انتظار دے بعد پھر حکم خدا بندی آدھا ہے جلے نہیں منگدہ نہ معافی تے نہیں ہوندہ گناہ تو مایوس آواز قدرت آندھی ہون لکھ لے اے میری رحمت تو مایوس ہے تو کتنا کریم ہے اور انہ محفلہ غنیمت سمجھیا کرو دنیا جی میں آرام وچ مصروف ہے اجا خدا ساڑے تے اتنا ناراض نہیں ہویا اگر وہ خالق ساڑے تے ناراض ہویا سنو اس محفل کی اجازت نہ دے ویا اجا سارے تے اتنا غضبناک نہیں اور ایسی محفلن جنہ جا کے انسان اپنی آخرت سوار کے اٹھتا ہے اپنی دنیا سوار کے اٹھتا ہے اور اتھے آکے توبہ کیتی کر ہر انسان گناہ گار ہے روایات دے اندر موجود ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لا گناہ تو توبہ کرن والا ایویں ہے اس دے نام اعمال وچ کوئی گناہ باقی نہ ہوئے سچے دل نال اس مجلس نو غنیمت سمجھ کے مجلس والیاں دا واسطہ دے کے اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی اپنے گزشتگان دے گناہاں دی معافی منگی کر یہ محفلہ عام محفلہ نہیں دو آنسو اللہ نو بڑے پسند ایک خوف خدا چاہیا ہوئے آنسو ایک غم حسین چاہیا ہوئے آنسو اور ایک آنسو اگر خلوص سے دل نال روایات موجود علماء مجلس تشریف فرمائے اتنا ایک تیرا معرفت والا آنسو نکل آوے مچھر دا پرس پس پوے معصوم فرمائیں جنت واجب ہے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف ہوئے روایات دا مطالعہ کر کے ہوئے معرفت والا دکھاوے والا آنسو نہ ہوئے کیونکہ اللہ بصیر ہے عام بندے نہیں جو تو سونو دھوکہ دے لے سو دلان دے بھید جان دے وہ انسان دی اکھ دی خیانت تو واقف ہے جڑا شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے جڑا عمل کی تکر خالصتاً قربتاً اللہ انجام دیتا اور اپنے عمل نو ضائع نہ سمجھے کر جدیں کہنا نیکی کیتی کر اس دے ثواب دی امید اللہ کو رکھی کر یہ علی دے شیعہ دی صفت آخری صفت علی دے شیعہ دی جڑی اس حدیث سے بیان ہوئی وخاف عقابہ جدہ کوئی معصیت کرن دے نزدیک ہوندہ ہے وقت اللہ دے عذاب تو ڈردہ ہوئے نظر آندہ ہے وہ دے سارا عالم اس دے محضر چھے میں زمانے تو چھپ کے گناہ کر سکتا اس اللہ تو چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا
اور امیر کائنات نے ناج البلاغہ فرمایا جڑے تسا چھپ کے گناہ کر دے ہو تے خوش ہوندے ہو بھی میں تو لوگ مینوں نہیں ویکھ رہے تے میں چھپ کے گناہ کر رہا، انہاں چھپیا ہویا گناہاں دا گواہ خود اللہ۔ دنیا دے گواہ نو بندہ پیسے دے کے لالچ دے کے ڈرا دھمکا کے خرید کر سکتے، جس گناہ دا گواہ خود اللہ ہوئے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے اور توبہ اتنی جلدی وہ قبول کر دے۔ جناب موسیٰ دی قوم اللہ دے نبی کو ٹر کے یا نبی اللہ خشک سالی یہ دعا منگو بارش نہیں ہوندی۔ واقعات سارے توڑے سنے ہوئے، تذکران عرض کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کو طور تے آئے، بار الہ بارش نازل نہیں ہوندی میری قوم دے وچ، لوگ مرن آلن جانور مرن آلن، نواز قدرت ای موسیٰ اس تیری وستی چھے گناہگار رہ دے جس تمہیں غضب نہ کھا، جتنے تک وہ توبہ نہ کرے یا اس وستی تو باہر نہ ونجے میری رحمت دی بارش نازل نہ ہو سکے۔ فوراً اللہ دے نبی پوچھیا بار الہ دا نام دس تاکہ اس دی وجہ نال دوسرے لوگاں تے عذاب نہ ہوئے۔ آواز قدرت موسیٰ او دا نام نہ دسیندا، اگر ان دا نام دساں وقت مینوں ستار العیوب کون سا؟ اتنے سارے گناہ ہیں، اگر سارے بھائی نو پتہ لگ ونجے سارے بھائی سارے جنازے اچنا ہوئے۔ میرا ہے بندہ ہے گناہگار ہے تو میرا بندہ، میں ستار العیوب ہاں، اور جی میں خدا ستار العیوب ہے سانو بھی چاہید ہے اگر کسے مومن دا خدا نہ خواستہ قدائیں عیب آیاں ہو جائے اس تے پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ کہیں دے عیب چھپاون والا اللہ اس دے عیباں تے پردہ پہندے۔ کسے دی جستجو چٹو ہے لگیا رانا ہے گناہ کبیرہ جو ہے۔ اللہ دے نبی واپس آئے، لوگاں پوچھیا یا نبی اللہ ساری التجا ہاں ایو ماجرہ دسیا بھئی گناہ گار ہے جتنے تائیں اللہ تو معافی نہ منگے یا اس وستی تو باہر نہ لگا ونجے رحمت دی بارش نازل نہ ہو سی۔ لوگاں پوچھیا او دا نام دسو دی وجہ نال ساڑے تے عذاب نہ آوے۔ اللہ دے نبی آکھیا مینوں اللہ دسیا جو میں تھانوں دساواں۔ او نوجوان اسے محفل وچ موجود آئی اٹھائیں سچے دل نال کیتی توبہ، آدھے بار الہ تو کتنا کریم، میں گناہ نہیں چھوڑیندا، تو میرے گناہاں دی کثرت دے باوجود اتنا محبت کرنے جو اپنے نبی نو میرا نام نہیں دسیا۔ میرا اللہ میرے گزشتہ گناہ معاف کر، آج دے بعد میں کوئی گناہ نہ کرے شاہ۔ سچے دل نال توبہ کی تیس اجا محفل چ کوئی بندہ باہر نہیں گیا جو رحمت نازل ہوئی۔ لوگ ناراض ہوئے یا نبی اللہ تعالیٰ آکھیا ہے لوگ کوئی باہر ویسی گناہگار باہر ویسی اتھو کوئی اٹھیا نہیں، بارش نازل ہو گئی۔ اللہ دا نبی جدا آ کے پوچھیا آواز قدرت موسیٰ اس جو سچے دل نال توبہ کر لئیے میں اس نو کیویں معاف نہ کراں۔ اور اگر انصاریان جملے اگلے بیان کر رہے ہیں، میں آپ نہیں پڑھے کتاب کہ جدہ بارش نازل ہو گئی اس تو بعد جناب موسیٰ جدہ کوئی طور تے آئے آکھیا میرا اللہ بارش ہی نازل ہو گئی، جو نوجوان نے توبہ ہی کر لئی ہون تا او دا نا دس۔ آواز قدرت موسیٰ نہیں ہونگے تا گناہگار آئی میں نا نہیں دسیا، ہون تا توبہ کر لئی ہون میں کیویں نا دسا چاہیے۔ وہ کریم خالق ہے اور مجلسہ غنیمت سارے واسطے سانو دعا منگنی چاہیے۔ ہر انسان گناہگار ہے، اس مجلس جو بندہ اٹھے اس سے دامن کوئی گناہ باقی نہ ہوئے۔ اے علی دے شیعہ دیا صفتاں۔ علی دے شیعہ خوف و رجا دی حالت زندگی گزرین دے، کیونکہ نیرا خوف پامبی تباہی دا موجب۔ ایک گناہگار ہے جدہ نیت ہوئے جے گناہ میرے اتنے وہ میرا خالق میں معاف نہ کرے سی، لہذا جتنی زندگی باقی ہے گناہ کر لواں۔ روایات چھے جڑا اس طریقے نیت کر لوے وہ بھی بدبخت، جڑا نیری امید تے ہوئے وہ بھی بدبخت۔ مومن او ہوئے اللہ تو خوف بھی کرے، جڑا نیک عمل انجام دے وے اس دے ثواب دی امید بھی رکھدا ہوئے۔ اور 8ویں معصوم فرمایا او ساڑے شیعہ ساڑی ولایت دے بھروسے تے کدائیں عمل نہ چھڑائے۔ پھر فرمایا اپنی عبادتہ نماز روزہ انہاں دے بھروسہ تے اساں 14 دی ولایت نہ چھڑائے، دوئیں شہیں کٹھیاں ہویاں، پھر کوئی کوتاہی رہ گئی میدان معاشر جانے، اساں 14 دی شفاعت جانے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے، عمل بھی ضروری، عقیدہ بھی ضروری۔ بس ازادار توڑی زحمت تمام، قبلہ صاحب نو کافی دیر بہائے انہوں تو میں معافی دا طلبگار
دعا منگی کرو شالا اس گھر کوئی ڈاکو نہ آوے جتھے کوئی مرد نہ رہ گئی ہوئے اجرکم اللہ عزادارو حق بندانے جنگ ہوندی مردہ نال مولا حسین دی شہادت دے بعد عزت احترام نال علی دیاں دیاں نو مدینے پچھاوے نا اجرکم اللہ عزادارو انج نے کیتا ادو 13ویں ضرب چلی ادو اعلان ہوئے میں ینصدب للحسین کون ہے جڑا حسین دی لاشاں تے گھوڑے بجاوے اجرکم اللہ سنے جناب فضا اعلان ٹر دی آئی اتھے آئیے جتھے آلیہ سین بیٹھی ہے آکے آکھے آلیہ اجڑ دی پئیں بی بی آکھے اماں فضا اجڑتا میں اگے گئیاں جن دی قطار بھراواں دی ٹر ونجے او دا کوئی نمہ اجڑنا آدھی ہاں سین میں سنائیاں ظالمہ اعلان کیتا ہے جو گھوڑے انو چاڑو نالاں گھوڑے انو نالاں چاڑ کے تیرے ویر دیاں لاشاں تے گھوڑے پہ بجے دل اجرکم اللہ عزادارو اتنا پیارا آئی علی دی دین پردہ بھیرا مریندے رہن باہر نہیں آئی بھیراواں دیاں لاشاں تے گھوڑے بھجدے رہن باہر نہیں آئی عزادارو لاشاں تے گھوڑے دوڑاون دے بعد عزادارو کمینے تسلی نال خیمے لٹن پتہ نے عباس ٹر گئے حسین مارے گئے سجاد بیمارے باقر دا سن چھوٹے کلیاں رہ گئیاں ان سیدادیاں تسلی نال لٹیں دے رہن لٹن دے بعد چوگرد لائی نے خیمے انبہا عزادارو سارے خیمے جل گئے اس خیمے ساریاں بیویاں آ گئیاں جتھے سجاد بیماری دے بستر تے اجرکم اللہ مالک تو آنسو قبول کرے مالک تو آوازاں تے رحم کرے صبح دی مجلس شروع ہے میں تو سمجھے تھک گئے اسو عزادارو آلیہ آکے سجاد امام کل پہلا مسئلہ پوچھے ہے آکھے سجاد بچڑا دسا خیمے جل گئے اسن جل ونجنا ہے یا بہر لگی ہے ونجو عزادارو سید سجاد آکھے پھوپھی اماں علیکن بالفرار الالبر پھوپھی اماں بہر لگی ہے ونجو جل کے مرنا حرام ہے چٹیاں داڑیاں لے بزرگاں کل میں گل پوچھنا چاہنا میں اے پوچھتا دساؤ علی دی دی مسئلہ نہیں جانا دی کہ جل کے مرنا حرام ہے عزادارو مسئلہ جان دی آئی بات پوچھ دی کیوں کھڑی آئی علماء فرمیندن پوچھ دی تاں کھڑی آئی اے وقت دا امام متا دین اچ گنجائش ہوئے آلیہ جل کے مر ونجے بغیر چادر دے باہر نہ وڑا پھوئے اجرکم اللہ اتنا پردہ پیارا ہے آ گئین باہر عزادارو بھیرا دے بال گولس حمید ابن مسلم روایت کریں دے آدھے میں ڈٹھے آگ دے شولے بلندن ایک بلند قامت بی بی ہے جڑی خیمے اچ ونجنا چاہندی ہے آدھے آگ اتنی تیز آئی جو خیمے اچ نہیں ونج سکتی آدھے میں قریب آیا میں قریب آکے آکھے بی بی کوئی قیمتی مال رہ گئی تو چھوڑ دے آگ تیز ہے آدھے شرم و حیا دی ملکہ بے پاس سے منہ کر کے آدھی یہ تیرا لگتا جو کچھ نہیں تینوں کے پتا میرا سجاد بیمار خیمے جے او میں بیرا حسین نالو آدھا کی تائی میں آکھے آئی حسین بہن ولی نہ ولی تیرا سجاد بچا کے لیا اجرکم اللہ مالک تریاں کوکاں قبول فرماوے شالا غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو مانگ لیاں کرو حجات جدا آنسوائے پوین میں نے نہیں پتا کیڑیاں حجات لے کے آئے جھولیاں پھیلا کے باؤ جدا انسان دا دل نرم ہوئے او دی ہانج وستی پئی ہوئے خالق کبیرہ کبیرہ گناہ معاف کریں دے جیڑی حاجت ہے اپنی منگل میں اولاد کوئی نہیں منگل میں رزق دی کمی یہی منگل میں اجرکم اللہ عزادارو حمید آدھے میں ڈٹھے بی بی خیمے اج داخل ہوئی آدھے تھوڑی دیر گزریے میں سمجھے جو بی بی جل گئی اسی آدھے میری آنکھا نوئے نائے منظر نہ ویکھا میں کے ڈٹھے اوہ بی بی ایک کنڈتے ایک بیمار نو چاہی ودیے آدھی ودیے حسین تائیں لاشا جائیاں آئین آوے ایک بہن سجاد بچائی آندھیے اجرکم اللہ اجرکم اللہ لے آئی سجاد نو باہر وین دے قریب آواں اوکھی تے باویں سوکھی گزر گئی رات یاران دا دین چھڑے آئے ظالمہ خوشیاں کیتیاں تبل وجائے نے بگل وجائے نے اپنے نجس لاش دفن آلی آکھے اممہ فضا ون پوچھا انہوں آکھ تساں اپنے لاش دفن کر لیں اساں بہنوں اجازت دیو اساں بیراواں دیاں لاشاں دفنیں دیاں ہے عزادارو کدائی سنے آئی جو بہناں بیراواں دے قاتلاں تو کچھ دیاں کڑیاں ہوئے نسانو اجازت دیو اساں بیراواں دیاں لاشاں دفنیں دیاں ہے نہیں ملی اجازت
ظالم آدھے ونیا قضادی نو آگ جڑا ابن زیاد پروانہ لکھ کے بھیجئے اس سے جو لکھے ہوئے جو جنازے مسلمانہ دے دفن ہو آئے میرا اللہ کتنی غریب ہو گئی ہے علی دیدی نہیں ملی اجازت بین دے قریب آگئے بے پلانے اٹھ ازادارو بے پلانے اٹھ آکے بیٹھے روایات اچھ ملدہ ہے کستری رنگ دا اٹھے جنہی آنکھاں چو نیرن بے اٹھان دے کنہ نال موئی لین دے کئی گلی کریں دے آلیہ دا موں پھر گیا سجاد آلے پاس سے آدھی بچڑا سجاد وقت دا امام ہے حیوانہ دیاں بولیاں جان دے نسائے اٹھ بے اٹھان نال کیڑی گل کریں دے سید سجاد آکھے پھوپی اماں نہ آپ رو نہ میں نو روا نہیں سنجاتا تنانے دی امت باوے حیوانے ساری معرفت رکھ دے بے اٹھان وعدہ پہ خیال کرائے انہا رستے کرنے تو آدھے ظلم جو تیز بھجو خبردار تیز نہ بھجائے تو آدھی کانڈتے عام نہیں زہرا دیا دیا سوار اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہو گئیاں بے پلانے اٹھان دے سوار ازادار بیٹھے ٹر پہ کافلہ جدہ پہنچیا نا کافلہ ازادارو مقتلج ازادارو بی بیاں سواریاں دے بان دا انتظار نہیں کی دا کھڑے اٹھا تو علی دیاں دیاں لے پئیاں پڑھا نالے پڑھ دے پیان دن جو ہیویں لچھیاں جیویں غازی لچھائی اجرکم اللہ کیوں دے دن تشبیح غازی دے بازو کلم ہو گیا علی دیاں دے بازو پسے گردن بدھے ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں آنا غازی چالیہ دلانچ بڑا فرق ہے او مردائی مستور اجرکم اللہ غازی شاہ سوار آئی گھوڑے تے چڑھ نہیں جاندائی لہ نہیں جاندائی او ایتا تطیر دیا بردادار لہک واری بابے دی شائی جائی آئی او دوئی واری پھرا مرا کے شاب جی مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ مالک تیریاں کوکاں قبول کرے غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھ لاندیاں آئین لاشاں تے باندیاں گئیاں وین شروع ہو گئے ایک اسے ایک میں پردے چ بیٹھی ہویاں بہنا دے اسے دا وین کرنا چاہنا کوئی گھر نہیں جڑا موت تو خالی ہوئے ہر گھروں جنازے اٹھیں دے رانے نا او شریفوں جدہ کہ بہن دا بھرا مر ونجے بہنا دور راندی ہوئے او جدہ بہنا بھرا ودے جنازے آتے پہنچ دیا ہر کوئی آدھے ہاتھ ونجو غریب دی بہنا گئی جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ بھیڑا تے پھراوان دے کوئی وکھرے پیاروں دے ہر کوئی آدھے ہاتھ ونجو غریب دی بھیڑا گئی ہے جدہ ساڑیاں بھیڑا جنازے آتے آندیاں ساڑے بھیڑا کفن پائی پیوں ویلا بھیڑا پہلا کام کیڑا کریں دیاں بڑے آرام لال بھیڑاوان دے چہرے تو کفن لٹیں دیاں او بھیڑا بھیڑاوان دے چہرے دیاں عاشقوں دیاں بھیڑا بھیڑاوان دے چہرے چم دیاں وات جتنی دیر بھیڑا وین کرن کوئی ظلم لال نہیں اٹھیں دا اجرکم اللہ مرحبا میں نوکر اجرکم اللہ کافی دیر ہو گئی ہے قبلہ نو زیادہ دیر نہیں باونا چاہتا او شریفوں کوئی سڑیاں بہڑا نو ظلم لال نہیں اٹھیں دا جدہ جنازے دا ٹیم ہو ونجے تو آدھی آنکھی دا مشہد ہے وقت مامے تے چاچے یا بھرا اٹھیں دے آکے سرات ہاتھ رکھ دے یہ کو جادن اللہ دی مرضی اور جنازہ چھوڑ جنازے نو دیر جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ جنازہ چھوڑ جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے جنازے نو دیر پیوں دیئے اجرکم اللہ
بھیڑا گھر روندیاں راندیاں بڑے آرام نال بھیڑا نو بھیراواں دے جنازے تو ہٹائیں دے ہو جنازے قبرستان ٹور ویندے بھیڑا روندیاں رہ ویندیاں او شریفہ اے تا تیریاں میریاں بھیڑا جنہاں نو ظلم لال کوئی نہیں اٹھائیں دا ایک بھیڑائی جیڑی یحرام محرم بھیرا دی لاش دے آئی او انصاف نال دسو او بھیڑا بھیراواں دیا لاشا تے انجان دیا نجیو آلیا اجرو کو ملل عزادار بیٹھے ہو آلیہ حسین چہرے دی عاشق بھیڑائی ایک رات دا فاصلہ آئی جدا آلیہ بھیرا دی لاش تے آئی حسین کفن کوئی نہیں پایا حسین دی لاش آئی اتے پتھران دا ڈیرا بھین مجبور آئی ہاتھ بدھے آیا بھیرا دا چہرہ گلیں دیا جی اجرو کو ملل آلیہ بھیرا دا چہرہ گلیں دیا او شریفوں ارکاتے کونی لالیہ پتھر ہٹائے جدا پتھر ہٹائے بھیرا دا چہرہ نظر نہیں آیا آلیہ دی نگاہ حسین دیا کٹیوں یا رگاتے پئیے او منہ پھر گیا مدینے آدھی ناناوے کھے تیرا حسین جی اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزادار بیٹھے ہو تو آدھے علاقے جی کوئی واقعہ ہویا ہو سی جدہ کہیں بھین دے بھیرا دا ایکسیڈنٹ ہونے لاش سنیانن دے قابل نہ ہوئے آدھن اس غریب دی بھین سڈو او بھیراواں دے چہرے تے جسم دے عذاب بھینا تو نہیں لک دے عزادارو جدہ آلیہ آئیے زیادہ فاصلہ کوئی نہ ایک رات دا فاصلہ آکے پوچھ دی کھڑی ہے ماں جایا حسین تو ہے اجرکم اللہ آکے آدھی کھڑی ہے نانے دی مہردہ سوار حسین تو ہے میں آدھا آلیہ جو پوچھا ہے کٹیاں یا رگائیں جو آواز آئی ہو سی میرے گول جو پوچھ دی او دسا بغیر برکے دے آلیہ تو ہے اجرکم اللہ حوصلے نال آخری جملے عزادار وجہ باندیاں ودیاں ظالمہ دن سجاد پردے دارنو آکھ لاشا چھوڑو اسا کوفے وانی نام لوڑائے او جوانو بھتریے دی مجبوری جتھی نے چپ کر کے لاشا چھڑیں دیا گئی ایو کو جا دیا میرا اللہ سادہ کیڑا قصور ہے او بیرائی سادے مار گئے نہ رومانی کوئی نہیں دے دا بس عزادارو آخری جملے اتنی طاقت ہی نہیں ساریاں بیبیاں سوار ہو گئی ہیں ایک بیبی ہے جیڑی لاش تو نہیں اٹھی پوچھو کیڑی عزادارو حسین دی سکینہ نہیں اٹھی ایک ظالم اگاں وجھائے اس سر تے ہاتھ نہیں رکھیا آکے عجر رسالت رتائے آدھے بچی جلدی کر لاش چھوڑ آدھی تسا لگے ونجو او میں نو اتھائی چھوڑی ونجو ظالم آدھے جنگلے اتھے کے کرے سے آدھی ابو ذر غفاری دی دیوانگ او کہیں چوراہے تے لگی ویسا او کوئی کافلان دا پیوسی اکسا منت لا میرے